تعلیم کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں، چونکہ اس وقت تھوڑا سا اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی اگر ہم دیں وہ شروع کا ایک اس معاملے کو دیکھیں ابتدا میں، تو بہت سے وہ ادارے جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں، جن کا بڑا نام ہے، مثلاً پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج، ایف سی کالج، کینیڈ اور کئی ادارے، ان جگہوں پہ بہت سے اساتذہ، بہت ساری فیکلٹی ایسی تھی جو غیر مسلم تھی۔ اس وقت یہ ہوا کہ چونکہ اتنی قتل و غارت اور اتنا غم و غصہ تھا کہ بہت سارے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور ان اداروں میں یہ اس وقت یہ کمی آئی کہ وہ اچھے سینئر لوگوں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے۔ ہم بات اس وقت بھی میرا خیال میں رحمان صاحب نے بھی بات کی، شاید اور لوگوں نے بھی کی ہو، مائنورٹیز کے حوالے سے۔ یہ بات دیکھیے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، یا یہ جو میں مثال دے رہا ہوں آپ اس تناظر میں دیکھیں، ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ معاشرہ اور ریاست سٹرونگ تبھی ہوتی ہے، مضبوط تبھی ہوتی ہے جب آپ سب لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے چلیں اور اس معاشرے کو، اس ریاست کو ڈیولپ کریں۔ یہی غلطی ہندوستان کی قیادت نے اس وقت کی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ گنجائش پیدا نہیں کی اور ان کو دیکھنا پڑا کہ ایک الگ اور آزاد پاکستان بن گیا۔ میں ذرا سا اس کو بریف کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی بات سننی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے میں تھوڑے سے 2-4 منٹ اور لوں گا، کیونکہ ساحے کا تعلق بھی تعلیم سے ہے اور معاملہ واقعی اہم بھی ہے ایک جدید معاشرے کے حوالے سے۔ دیکھیے، ایک اچھا تعلیمی نظام جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسس، یعنی رسائی کا، کہ آپ تعلیم حاصل کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے بچے ابھی اسکول میں جا ہی نہیں پا رہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو آئین میں ترمیم کی گئی تو آرٹیکل 25A کے تحت تمام بچے جن کی عمر 5 سے 16 سال تک کی ہے، ان کے لیے تعلیم مفت بھی ہے اور لازمی بھی ہے۔ لیکن آئین میں ترمیم ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ہم اس منزل سے بہت دور ہیں کہ سب کو ہم تعلیم دے سکیں۔ لاکھوں بچے ابھی تک اسکول نہیں جا پاتے۔ لیکن اتنا ہی اہم معاملہ تعلیمی معیار کا بھی ہے۔ اب اگر آپ بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں لیکن وہاں پہ اس کو وہ تعلیم نہیں دی جا رہی، وہ کوئی ایسی اسکل نہیں سیکھ رہا، تو پھر تو ایک طرح یہ ہوا کہ آپ اس کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بچے اسکول بھی جائیں، تعلیم حاصل بھی کریں اور اس تعلیم سے کچھ حاصل کریں۔ اب اس میں 4-5 چیزیں اہم ہیں۔ ایک بہت اہم چیز یہ ہے، آپ اکثر سنتے ہوں گے یہ جو بحث ہے پبلک اور پرائیویٹ اسکولوں کی، بہت سارے بچے جو پبلک اسکول میں جاتے ہیں، کچھ پبلک اسکول تو خیر بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن
بہت سی جگہوں پہ یہ معاملہ ہے کہ چونکہ پرائیویٹ اسکول کا اب ایک خاص اسے ایک خاص طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ کے اسکولوں کو ایک خاص طریقے سے دیکھا جاتا ہے، تو بہت سے بچے جو کہ متوسط گھرانوں سے، غریب گھرانوں سے آتے ہیں، وہاں پہ ایک چیز مسنگ ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں تعلیمی حوالے سے کہ اسٹوڈنٹ پریپیئرڈنس، کیا بچہ تیار ہے کہ وہ چیز سیکھ لے جو کہ اسکول سکھانے کا اہل ہے. کئی دفعہ تو شاید وہ اہلیت کا بھی معاملہ آ جاتا ہے، لیکن سپوز وہ اہل ہے بھی، تو اگر بچے ایسے گھرانوں سے آ رہے ہیں جہاں مثلاً والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، جہاں پہ کھانے پینے کے لیے پوری طرح ان کی نیوٹریشن کا بندوبست نہیں ہے. آپ تو خیر خود ماشاءاللہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں شاید مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہوں، نیوٹریشن اور ان چیزوں کے حوالے سے، لیکن ایک اندازے کے مطابق جو اسٹڈی میں نے دیکھی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1/3 بچے پاکستان میں سٹنٹنگ کا شکار ہیں، یعنی ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی. جب ایسے بچے اسکول جاتے ہیں وہ کیا کچھ سیکھ پائیں گے، اور کیا یہ مناسب ہے کہ ہم ان کا موازنہ ان بچوں سے کریں جو کہ ایک نسبتاً خوشحال گھرانوں سے آتے ہیں اور جہاں پہ اس قسم کے مسائل نہیں ہیں. تو ایک چیز ہمیں وہ دیکھنی ہے کہ جب ہم معیار کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے وہ باقی معاملات اپنی جگہ ہیں کہ اس میں مثلاً اساتذہ کا تعلیمی معیار اور تجربہ، اس میں نصاب، کتابیں اور ذریعہ تعلیم. میں تھوڑا سا ذکر کروں گا یہ جو ذریعہ تعلیم کا معاملہ ہے، اور جسے ہم اپنی وہ اصطلاح میں میڈیم آف انسٹرکشن کئی دفعہ کہتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو امتحانی نظام ہے، یعنی اگر امتحانی نظام ہمارا ایسا ہے کہ آپ اس میں صرف حافظے کا امتحان لے رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کتاب میں پڑھا ہے اسی کو دوبارہ پرچہ اس میں وہ اپنی آنسر شیٹ میں لکھ دیں، تو اس سے پھر تعلیم کا مقصد تو بہت حد تک پورا نہیں ہو رہا. مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی چیز کو جوڑ سکیں، کسی چیز کا تجزیہ کر سکیں، کسی چیز کو لے کے اس کو آگے بڑھا سکیں. تو یہ جو صرف کتاب پہ نظام جو فوکسڈ رہے گا اور سینٹرڈ رہے گا، وہ ہمیں وہ چیزیں نہیں دے پاتا جو کہ ہمیں تعلیم سے حاصل ہونی چاہیے. اس میں ایک ایسا معاشرہ، اگین اس پہ بہت سی سٹڈیز ہیں، جہاں امیر غریب کا فرق بہت زیادہ نہ ہو، نسبتاً پرامن اور فعال ہوگا. اس ضمن میں تعلیمی نظام کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ متوسط اور غریب گھرانے کے بچوں کو آگے بڑھنے میں مدد کرے. یعنی ٹھیک ہے کہیں بھی اس طرح کی مساوات نہیں ہے، ساری دنیا میں نہیں ہے کہ سب برابر ہیں، لیکن تعلیمی نظام کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس فرق کو کم کرنے کی کوشش کرے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ اس حد تک نہیں ہو رہا جس حد تک ہونا چاہیے. اس میں یہ جو زبان کا مسئلہ ہے یہ میں تھوڑا سا ذکر کرتا جاؤں. اور دیکھیں یہ معاشرے کے حوالے سے اس لیے اہم ہے، سول سوسائٹی کے حوالے سے اس لیے اہم ہے کہ تعلیم کا اثر، تعلیم ہر شعبے پہ اثر انداز ہے. آپ انجینئر بنیں گے تو بہتر انجینئر بنیں گے اگر آپ بہتر تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں. آپ اگر ڈاکٹر بنیں گے، سیاستدان بنیں گے، جو بھی بنیں، کسی غیر سرکاری تنظیم میں شامل ہو جائیں گے، ٹی سی ایف میں چلے جائیں گے، بہتر تعلیم آپ کو وہ کام بہتر کرنے میں مدد دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے رویے ہیں،
اگر تعلیم نے یہ نہیں کیا کہ وہ جو رویے ہیں رواداری کے، برداشت کے، ان کو فروغ نہیں دیا، تو پھر بھی معاملہ وہیں آتا ہے کہ وہ کام تعلیم نے نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ دیکھیے، یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے، ایسا کرنا چاہیے، یہ صرف انسانیت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ انسانیت کی ہمارے لیے الگ ایک اہمیت ہونی چاہیے. اگر یہ جڑت ہم میں آپس میں پیدا نہیں کرتا، اگر تعلیم یہ نہیں کر رہی کہ ہمیں آپس میں جوڑ رہی ہو، اگر وہ ہم میں تفریق پیدا کر رہی ہے یا کم از کم وہ جوڑنے والی بات نہیں ہو رہی، تو وہ ہمیں اس معاشرے کو بھی کمزور کر رہی ہے. یہ معاشرہ کمزور ہوگا تو یہ ریاست کمزور ہوگی. یہ آخر میں جا کے جسے ہم کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں، وہ جو نیشنل سیکیورٹی کی اصطلاح کو، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہم جب ان معاملات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ابھی کر لو، چنگی چیز ہے. یہ بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کا کمزور ہونا، اگر اندرونی ہماری توڑ پھوڑ رہے گی تو معاشرہ کمزور ہوگا، اس سے ملک کمزور ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ملک اپنا چلتا رہے گا، معاشرہ اپنا چلتا رہے گا، ریاست اپنی کچھ کارروائی کرتی رہے گی. یہ ریاستیں صرف فوج سے مضبوط نہیں ہوتی. اگر واقعی آپ سیکیورٹی چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، تو معاشرے کو بھی مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور تعلیم کا ایک بڑا اہم رول ہے اس کو مضبوط کرنے میں یا نہ مضبوط کرنے میں. زبان کے حوالے سے میں صرف ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بہت سے مسائل تعلیم میں سمجھتا ہوں، کم از کم شاید میں غلط ہوں، میرے دوست یہی کہتے ہیں کہ میں شاید بہت سی چیزوں میں غلط ہوں، پر بات یہ ہے کہ شروع میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم آپ کو، اور بھی زبانیں آپ ساتھ ساتھ رکھیں، اردو کو بھی رکھیں، انگریزی کو بھی رکھیں، لیکن شروع اپنی مادری زبان سے ضرور کریں. بعد میں آپ نے ہائر ایجوکیشن میں جانا ہے، وہاں اردو استعمال ہوگی، شاید ایک حد سے آگے اردو بھی استعمال نہ ہو، انگریزی استعمال ہوگی. وہ جب آپ شروع زبان کو اپنی مادری زبان سے کرتے ہیں، آپ زبان سیکھنے کا طریقہ آپ کا ذہن آپ کو سکھاتا ہے. اس کے بعد آپ انگریزی سیکھیں، چائنیز سیکھیں، کچھ اور سیکھیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہاں سے آپ ہی لوگ ہیں، آپ چین جاتے ہیں، چینی سیکھ لیتے ہیں، روس جاتے ہیں، روسی سیکھ لیتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، جاپانی سیکھ لیتے ہیں. اور میں تینوں قسم کے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چینی بھی سیکھی، روسی بھی سیکھی اور جاپانی بھی سیکھی. یہ انگریزی میں ایسا کیا مسئلہ ہے جو کہ انگریزی ہمارے لیے اتنا بنیادی ایک پرابلم بن گیا؟ میں سمجھتا ہوں اس کی ایک تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ وجہ یہ ہے کہ ہماری اس یہ جو پالیسی ہے کہ آپ شروع سے جو ایک تعلیم دیتے ہیں اس کو، جو آپ کے جو ٹیکسٹ ہیں وہ انگریزی میں ہیں، آپ کی اور چیزیں جو ہیں. دیکھیے، بات صرف اتنی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ زبانیں ایک وقت میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن اب مثلاً انگریزی اگر کسی کو سکھانی ہے تو اس استاد کو اس کی کوالیفیکیشن الگ ہے. وہ صرف لٹریچر کا استاد نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر ایک سرٹیفیکیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں دا ٹیچنگ آف انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج، دا ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج. بات یہ نہیں ہے کہ بچے کو آپ 3 سال کی عمر میں انگریزی سکھانے لگ جائیں. بات یہ ہے کہ جیسے سکھائیں اسے مضمون کے طور پہ سکھائیں، اس کو ذریعہ تعلیم نہ بنائیں، اور سکھائے وہ جس کی وہ سرٹیفیکیشن ہو، جو یہ جانتا ہو کہ اس کو ایک سیکنڈ یا تھرڈ لینگویج کے طور پہ کیسے سکھانا ہے. بہرحال یہ آج کے موضوع سے اتنا وہ سینٹرل نہیں ہے، تو میں یہاں رک جاتا ہوں، اور اب آپ بتائیں مجھے کہ کیا ہونا.